وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. صدق الله مولانا العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه. سب سے پہلے میں عالمی شکر یافتہ اسنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب چودھری شبیر صاحب کو ان کے برادران کو تعزیت مسکونہ پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی والدہ مکرمہ کی کوشش فرمائے, بسماندگان کو صبر جمیل کی دولت سے مالا مال فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کے جو الفاظ میں نے تلاوت کیے سب سے پہلے ان کا ترجمہ رہ نہ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر, اپنے والدین کے ساتھ احسان کر. انسان کو انسان کی ماں نے بڑے دکھوں کے ساتھ اپنے پیٹ میں اٹھا کر رکھا اور بڑے ہی دکھوں کے ساتھ اس کو جنم دیا ہے. ان کی والدہ مکرمہ کا ایک زندگی کا بہت بڑا حوالہ ہے جو حضرت خطیب اہل سنت علامہ منظور الحق صاحب کو جانتے ہیں, جنہوں نے کو دیکھا ہے. آپ نے دیکھا نا ان کو. میں اس خاتون کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جس نے منظور الحق صاحب کے ساتھ زندگی گزاری. جلالی آدمی تھے. ایسے شوہر کے ساتھ نبھا کر رکھنا یہ میں کہتا ہوں بہت بڑی بات, حکمت عملی بھی ہے اور اپنی تربیت کا نتیجہ بھی ہے. اور پھر جس طرح حضرت صاحب اس دنیا سے چلے گئے اور ان کے بعد اس خاتون نے ان بچوں کو پالا, تربیت کی اور دعاؤں سے نوازا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے ماشاءاللہ ہر ایک ان میں سے ایک سے بڑھ کر ایک کامیاب ہے. یہ بھی اس خاتون کی دعاؤں کا ثمر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں سوال ہوا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما, یا رسول اللہ بچے پر ماں باپ کا کتنا حق ہے, کیا حق ہے. آج جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں اس دور میں بڑی بڑی آوازیں آ رہی ہیں, کہیں سے آواز آتی ہے مدر ڈے منائیں گے. ہمارے جو استغفر اللہ والی بات بھی ہے, ہمارے جو الو ہیں جو مقلد ہیں, اندھے مقلد ہیں, وہ بھی ڈفلی بجانا شروع کر دیتے ہیں ہم بھی مدر ڈے منائیں گے. جی آواز آئی فادر ڈے منائیں گے, انہوں نے کہا جی ہم بھی منائیں گے. دو شروع ہو گئے. اللہ جانے کب ہمیں عقل آئے گی, کب شعور آئے گا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے 1400 سال پہلے جو عورت کو حق دیا تھا کوئی مالک آیا قیامت تک وہ حقوق نہیں دے سکتا. ہم نے دیکھی ہے بہت گرمی رخسار حیات, ہم نے دیکھی ہے بہت گرمی رخسار حیات. ہم نے اس آگ میں جلتے ہوئے گھر دیکھے ہیں. 8 سال تک تقریباً میں امریکہ میں رہا. آج بھی میرا کہنا یہ ہے, کل بھی میری تھنکنگ یہ تھی کہ امریکن عورت سے بڑھ کر کوئی عورت مظلوم نہیں ہے دنیا. ان کی عورتیں جب تک 60 سال کی نہیں ہوتی ہیں وہ سارے بندیوں کو کرنے پڑتے ہیں, مراقبتیں کرنا پڑتی ہیں. اور اکثر وہ جب ان کا حسن مان پڑ جاتا ہے تو بوائے فرینڈ بھی چھوڑ جاتے ہیں, وہ اکیلی دنیا ہوتی ہے. اس وقت وہ عورت دیکھنے والی ہوتی ہے. مالک صاحب کے ساتھی رات میں تشریف فرمائے, کاش آپ لوگ تحقیق کریں کہ ان کی عورت پر کتنا ظلم ہوتا ہے. ہماری مائیں, ہماری عورت جب بوڑھی ہوتی ہے, جب ماں بنتی ہے, بلکہ جب بیٹی کی صورت میں آتی ہے تو خاندان والے کہتے ہیں, باپ کہتا ہے اللہ کی رحمت. بولو سبحان اللہ. تکبیر, نعرہ رسالت. ہمارے معاشرے میں جب عورت بہن کے روپ میں آتی ہے تو باپ اس بھائی اس کے لیے احسان کی تعریف رقم کرتا ہے. جب وہ عورت بیوی کے روپ میں آتی ہے تو مرد اپنے ایمان کی تکمیل اس کی ذات میں تلاش کرتا ہے. جب وہ ماں کے روپ میں آتی ہے تو بچے اس کے قدموں میں جنت تلاش کرتے ہیں. کوئی ہے ایسا کوئی ایسا معاشرہ, ایسی سوسائٹی, ایسا
فیلسوف اسلام شاعر مشرق نے کہا تھا اپنی ملت کے قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، جاگ مسلمان جاگ۔ ہمارے معاشرے اس وقت جو ظلم ہو رہے ہیں اس ملک میں، مجھے معاف کرنا، میں 2-3 منٹ لے جاؤں گا، مجھے معافی چاہیے، مہربانی۔ میں نے پہلے کہا ہم نے دیکھی ہے بہت گرمی اور رخسار حیات، ہم نے اس آگ میں جلتے ہوئے گھر دیکھے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں جو لوگ حکومتیں کرتے ہیں ان کے سینگ نہیں ہے، بندے ہیں وہ بھی۔ بدقسمتی کے جب سے یہ ملک بنا ہمارے سیاستدان نے کشکول گدائی اٹھا لیا۔ کاش اسے نصیر الدین کی آواز آتی کہ مقدہر کے سگا میں کمینہ سے بھیک مانگ، ہر وقت سلطان مدینہ سے بھیک مانگ۔ 75 سال ہونے کو آئے، کل بھی گدائی ہو رہی تھی، آج بھی گدائی ہو رہی ہے۔ اور 1990 سے اس معاشرے میں ہر سال ہمارے صحافی بھائیوں کے لیے 2 ارب روپے آتا ہے، ہر سال آتا ہے۔ ہم نے جن لوگوں کو سینکڑوں پر دیکھے ہیں آنکھوں سے، پیدل دیکھا ہے، آج ان کے پاس لینڈ کروزریں ہیں، صحافیوں کے پاس۔ تنقید نہیں کسی ایک پر کر رہا ہوں، میں معاشرے کی عکاسی کر رہا ہوں جو ہو رہا ہے اس معاشرے میں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کون بندہ ہے، بہت سارے بندے، پیسہ آ رہا ہے باہر سے، اور حکمران کو جب بھی وہ فنڈ دیتے ہیں، قرضہ بھی دیتے ہیں، ساتھ کہتے ہیں یہاں سے اسلام کی جڑ بھی کاٹنے تیری ذمہ داری ہے، اسلام کی جڑ کاٹنا بھی تیری ذمہ داری ہے، فحاشی پھیلانا بھی تیری ذمہ داری ہے۔ عورت کی امپاورمنٹ کا بہت بڑا پلان ہے جو امریکن ایمبیسی چلا رہی ہے اس وقت میں، امپاورمنٹ آف وومن یہ چل رہا ہے اس وقت اس ملک میں، لیکن کیا ہے اس کا لب لباس کہ عورت کو باہر نکالو، حیا باختہ کرو، اسے زہرا پاک کی پاک ادا کے سائے سے معلوم کرو، عورت کو عورت کے گوہر جوہر سے معلوم کرو۔ اقبال نے کہا تھا وہ مصطفیٰ برساں بیشرا کہ دی ہماؤں اگر باؤں نہ رسیدی تمام۔ 70 سال ہو گئے ہیں پاکستان بنے، جب اسلامی حکومت کیوں نہیں کام، کیوں نہیں معلوم اوپر ہے، بجائے کہ جو صحیح کام کر ہی نہیں ہے، کسی کا اتفاق نہیں ہے۔ تیرا دعا کرو، آپ دعا کریں ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اے مولوی باہر نکلے نہیں تو نکل کے چلو تسی بھی ہوتے ہی لگ پتہ چلتا ہے سارے اللہ تبارک و تعالی حضور میں بزرگ خیر ہے، بزرگ ہے ہمارے کوئی بات میں کہہ دیں ٹھیک ہے خاموش ہو جائے۔ بات یہ ہے بزرگ نے بھی صحیح فرمایا ہے، لیکن مولوی صاحبان بھی اپنا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں جو صاحب ایک پورا زیادہ نہیں، ایک آپ لوگ مولوی کو کتنا ٹائم دیتے ہو؟ اب تو مولوی کے خلاف اتنا گند ابھارا گیا کہ یہ دہشت گرد ہے، آخری ڈگری چڑھ گئی ہے، تجار بھی شاید آنے والا ہے۔ آپ مولوی کو کتنا ٹائم دیتے ہو؟ معاف کرنا میری بات کو، میں 10 سیکنڈ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ کا بچہ جاتا ہے صرف اور صرف آدھا گھنٹہ مولوی کے پاس، اور اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو پھر وہ بچہ مسجد میں نہیں جاتا، آپ کے گھر میں مولوی آتا ہے آدھا گھنٹہ 15 منٹ۔ پھر دوسری بات، آپ اگر آج سامنے بیٹھے ہو، معاف کرنا ہم نے 40 سال ہو گئے 30 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے ہوئے، میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ جمعہ پڑھن نہیں ہوتے، صرف پڑھنے ہوتے ہیں۔ جدوں ویکھیا کہ عربی خطبہ شروع ہونے لگا تو لوگ آ جاتے ہیں۔ کاش ہم ٹائم دیں دین کو، کاش ہم اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں۔ اس واقعہ مرحومہ کا یہ بہت بڑا ریکارڈ ہے، ان کا بہت بڑا حوالہ ہے، بہار میں دین کی زوجہ ہے اور اعلیٰ تربیت کی ہے بھائیوں کی، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومہ